नबी ने कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जाओ 80 साल का बुढ़ा भी रक्षा चला रहा है, उससे पूछना अब्बा ये उम्र लक्ष्य की तो नहीं है। वो कहेगा अल्लाह ने एक बेटी और दी है, घर में रह गई है, बस एक तमन्ना है उसके हाथ पीले कर दूं। खुदा की कसम आज 80 साल का बेटा मुस्कुरा के लोगों का बोझ खींच रहा है, उससे पूछ क्यों खींच रहा है? वो कहेगा मेरे नबी ने कहा है जिसने बेटी को इज्जत से रुखसत कर दिया उसकी जन्नत की जमानत मदीने वाला दे के जा रहा। अल्लाह, ये इज्जत है मेरे महबूब के सदके। लोगों, हमें होश से काम लेने की जरूरत है। जिस नबी के सदके में हमें माँ मिली है, बेटी मिली है, बहन मिली है, बाप मिला है, रिश्तों की इज्जत मिली है, कदर मिली है, अपनों की पहचान मिली है, हमारे उस नबी को हमारे होते हुए कोई कुत्ता भौंक दे, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। हम तो कहते हैं हुकूमत वक्त को भी दो टोक फैसला करना चाहिए। जी जी जी, दो टोक फैसला करे हुकूमत वक्त, या तो ये कहे हम इसको कैद नहीं करेंगे या सजा नहीं देंगे, और अगर मुल्क में संविधान है, अदलिया नाम की कोई चीज है, तो सबसे पहले इस कुत्ते को उठा के फांसी के बंदे पे चढ़ाओ। बेशक बेशक। इसलिए कि मैं नहीं, पूरी दुनिया, और दुनिया का सबसे बड़ा पेज गूगल, जाके सर्च करो सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे ऊपर लिखा जाता है। गूगल पे सर्च करोगे लिख के आता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस मजबूर न करें किसी को रोड पे निकलने के लिए, मजबूर न करें किसी को रोड पे उतर करके गुस्सा दिखाने के लिए। अगर तुम्हारे हाथ में इख्तिदार है तो फिर इंसाफ करो, और इंसाफ यह है कि इस कुत्ते को उठा के फांसी तक पहुंचाओ। बेशक। वरना मुंह में हमारे भी जबान है, बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारा मजहब किसी के मजहब के खिलाफ बकवास करने की इजाजत नहीं देता। जी जी जी, गूंगे नहीं है, सच ये कह के जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जी जी, सही। जिनकी औकात दो कौड़ी की भी ना हो वो मेरे नबी के खिलाफ भौंके। खुदारा आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अपने हुजूर के लिए सारे झगड़े मिटा के एक जगह आओ, एक सफ में खड़े हो, खानदानी झगड़े खत्म, रिश्तों के झगड़े खत्म, दौलत के खत्म, ये आने जानी है, कोई मतलब नहीं है। और किसी की कब्र में कोई सोने का ताबूत नहीं रखेगा, किसी की कब्र के सरहाने चांदी का सरहाना नहीं लगना है, सबके लिए वही मिट्टी वाली जमीन, बेशक वही जमीन है। फर्क सिर्फ इतना, जो हुजूर के लिए जिएगा उसकी कब्र जन्नत बनाई जाएगी, और जो हुजूर से बिछड़ के जिंदगी जिएगा उसकी कब्र अंधेरे का गड्ढा बनाया जाएगा। तुम्हारे हाथ में है, कब्र अंधेरी रखनी है कि रोशन रखनी है। मशवरे के तौर पे मैं ये कह के जाऊंगा, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर से गुलामी का सच्चा वादा करें, एक ही सफ में खड़े हो जाएं, फरूई इख्तलाफात से निकल आएं, अपने असल मुद्दे पे नजर रखें। हमारा सब कुछ हमारा नबी है। मैं तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे भाई? जब उनकी इज्जत महफूज नहीं तो हमारी इज्जतों का होना क्या है? हमारी तो इज्जत भी हुजूर की चौखट से है, हमारा सब कुछ हुजूर से है। नौजवानों, अपने महबूब के लिए आवाज उठाना हमारा हक है। कानून हिंदुस्तान का, संविधान हमें इजाजत देता है, हम अपने मामले के लिए शांति के साथ अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। और ये किसी के बाप का हक हुक्म नहीं कि हम गर्दन दबा के रह गए। हमारे मकान जले हम बर्दाश्त करते रहे, हवेलियां तोड़ी गई बर्दाश्त किया, हुजूर के खिलाफ कोई भौंके बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए कि सब कुछ हमारा हमारा नबी है, सब कुछ हमारा है। मेरे इमाम ने कहा था, जमीन और जमा अलग ही बिल्कुल मौजूद हो जाए। नहीं मेरी बात नहीं मेरे भाई मेरी बात सुने, एक बात सुनने प्रधान जी, मेरी बात तो सुनने प्लीज, मेहरबानी करें। मुश्किल इसलिए है कि डिमांडें बढ़ रही हैं। पैरों पे खड़ा हो गया तो 20 लाख मांग रहे हैं, और अगर ये पैरों पे खड़े होने से पहले कर दें तो 20 लाख मांगने की फिर उसकी जरूरत भी नहीं होगी। शादी के बाद पैरों पे खड़ा हो तभी अच्छा है, वरना इस्लाम का मिजाज तो ये कि बच्चे जवान हो जाए ना तो उनका खर्च बाप के जिम्मे नहीं है। इस्लाम तो ये कहता 14 साल का हो जाए फौरन अलग कर दे कि कमाना ले जा अपने लिए। तो ये उम्रें जो बढ़ा लेते हैं ना, बहुत ज्यादा हो रही है ना निकाह में ताखीर, इसकी वजह से इर्तिदाद है। निकाह मुश्किल इसकी वजह से भी मुर्तद हो रहे। तीसरी वजह है बेगैरती।
وہ میلوں سے لے کے مزاروں تک ہے. برا نہ مانیے گا، میں بریلوی ہوں اور ٹناٹن سنی ہوں، اس لیے کہ میں نے جس باپ کے آنگن میں آنکھ کھولی ہے نا وہ بھی ٹناٹن سنی ہے. ہم کچے لوگ نہیں ہیں، پکے لوگ بے ہیں. شک مگر خیریت جو ہے نا مزار سے لے کر کے بازار تک، شادی سے لے کے میلے تک کہیں کوئی خیریت نہیں ہے. سگا بھائی ایسی ڈریس بہن کو لا کے دیتا ہے کہ دیکھنے والے کو غیرت آتی ہے، لانے والے بھائی کو غیرت نہیں آتی. صحیح بات ہے. سچی بات نہیں ہے؟ کسی ولیمے میں کھانا کھانے چلے جاؤ تو غیرت سے ہی پیٹ بھر جاتا ہے، روٹی تو ہاتھ بھی نہیں لگتی. اس لیے کہ اب تو ولیموں میں وہ تماشے ہوٹلوں میں کیے کہ وہیں پہ بغیرت بھائی ہے اور وہیں پہ بغیرت عورتیں. جی صحیح بات. کم سے کم اگر عورتیں پہلے ہوتی بھی تھی تو پہلے مرد کھاتے تھے، بعد میں عورتیں بیٹھتی تھی. یہی ہے. اور اصول کتنے اچھے تھے، مردوں کو مرد کھلاتے تھے، عورتوں کو عورتیں کھلاتی تھی. اب تو بغیرتی کا جنازہ، غیرت کا جنازہ اتنا نکل گیا ہے کہ مردوں کو لڑکیاں ناشتہ کرا رہی ہیں اور لڑکیوں کو لڑکے ناشتے کرا رہے ہیں. ذمہ دار کون اس کا؟ یا تم یا میں، بس ہم ہی تو ذمہ دار ہیں. میں کہتا ہوں خدا را ہم سب اپنے گھر میں بیٹیوں کے لیے پردے اور حیا کو لازم کر دیں، پھر کسی کے گھر کی بہو بے غیرت نہیں ہو سکتی ہے. سن رہے میری بات؟ ہم کتنی سچائی جانتے ہیں لیکن مائک پہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہماری اشارے میں ہی مان لیا کرو. ہم سے دلیلیں نہ مانگا کرو ورنہ پروف بھی ہاتھ میں رکھ دیتے ہم لوگ. ہم اخبار پڑھ کے بات نہیں کرتے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھ کے بات کرتے ہیں. جی جی. کہہ رہا پہلے MBBS بنا لوں، سب سے بڑی مصیبت ہے. BUMS کرا لوں، پھر کروں گا شادی. BA کرتے کرتے انہوں نے خود BA کر لیا. خود بھی کر لیا، BA کا نمبر ہی نہ آیا. میں تعلیم کا مخالف نہیں، لیکن ایک سوال تم سے، تم نے مزاروں کے گنبدوں کے لیے تو کئی کئی لاکھ کے چندے دیے، کیا ایک چندہ بچیوں کے اسکول کے لیے کسی غیرت والے نے اکٹھا کیا؟ ہمارے مزاروں پہ جو کلش ہیں وہ سونے چاندی کے ہیں، اور ہماری بیٹیاں پڑھنے کے لیے غیروں کے اسکول میں غیروں کے رحم کرم پر ہیں. کون بچا سکتا ہے ہمیں؟ کوئی نہیں. اپنی تھالی میں چھید ہے، غیروں کی ضرورت نہیں ہمارے گھر میں جھانک کے دیکھ لے. غلطی تو ہم نے کی ہے نا. ٹیوشن کے نام پہ کتنی گنڈا گردی ہوئی، آن لائن کے نام پہ کتنی بربادی ہوئی. کیا یہ نہیں ہوا؟ جاؤ، میں غلط کہہ رہا ہوں تو جاؤ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرو. ہماری بیٹیوں کے ساتھ کتنی بدسلوکی ہوئی ٹیوشن کے نام پہ. کسی کو غیرت جاگی؟ کہہ رہا 10 لاکھ دیے پیر کا مزار بنوانے کے لیے. قسم کھا کے کہتا ہوں جا تو سونے کا مزار بنوا دے پورے پیر کا، اور تیرے 1 روپے کے خرچے سے کسی غریب کی بیٹی کو تعلیم مل سکتی تھی یا اس کی عزت بچ سکتی تھی تو تیرے 10 لاکھ سے یہ 10 روپے خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے. بے شک. لیکن ہم نے جس طرح مزار سجائے، پیر صاحب کے گھر بنائے، اتنے من سے ہم نے اسکول اور کالجز نہیں بنائے. یہ ہمارے اپنے ہونے چاہیے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہمارے اپنے ہونے چاہیے تھے، ورنہ کون ایسا مسلمان ہے اس علاقے میں جو 1 لاکھ روپے نہیں دے سکتا اسکول کے لیے؟ بالکل دے سکتے. سب دے سکتے ہیں، لیکن ہم اتنی ہماری غیرت مر چکی ہے، ہم بیٹے کے نکاح میں 1.5 لاکھ کے پٹاخے پھوڑ سکتے ہیں لیکن 1 لاکھ دے کر کے بیٹیوں کی عزتیں نہیں بچا سکتے. میں آپ سے گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں، اب تک خوب چندے آپ نے دیے یا دو تمہاری مرضی ہے، لیکن کم سے کم ایک چندہ ایسا بھی کرو جس میں ہمارے اسکول ہماری بچیوں کے لیے ہونے بہت چاہیے. اچھا پیغام. اس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہونی چاہیے، پڑھانے والی بھی بیٹی ہونی جی چاہیے. بے شک. ابھی کچھ دن پہلے اپنی مراد آباد میں کیا بچیوں کے نقاب نہیں اتروائے گئے؟ لیکن ہم تو موج میں رہے. میری تو بائی پاس پہ آ گئی ہے، میری تو روڈ پہ آ گئی ہے، میری تو 20 کروڑ کی بک رہی ہے. یاد رکھ، اگر عزت چلی جائے تو 50 کروڑ سے بھی دھکا نہیں مٹتا ہے، اور بندہ بھیک مانگ کے کھائے عزت بچا کے کھائے، خدا کی قسم اللہ اس کی عزتوں میں 4 چاند لگا دیا کرتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ ایک چندہ اسکولوں کے لیے، بناؤ گے اپنے اسکول،
ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں تھک گیا تھا بچوں کے لیے اسکول ڈھونڈتا ڈھونڈتا. مجھے اگر اتنی فرصت مل جاتی نا تو میں تم سے بھیک مانگ کے اسکول بناتا، لیکن مجھے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں گھر پہ بھی رہ سکوں. آپ سے مرضی سے بھی لے لیں. جی جی ارشاد. میں آپ سے بس اتنا کہہ جاتا ہوں نا، کئی بار نہ ہوتا کیا ہے، کئی بار ہوتا یہ ہے یوسف بھائی برابر کا رشتہ ڈھونڈ رہے آپ برابر کا نہیں مل رہا. لڑکی کی عمر 25 ہو گئی، ابھی برابر نہیں ملا ہے. 25 سے 30 آ گئی بچی کی عمر، ابھی برابر کا نہیں ملا ہے. وہ بیٹی ہے، تجھ سے کہہ نہیں پاتی ہے، تو اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. اللہ نے اس پہ غیرت کے پردے ڈال رکھے، ورنہ جو ستم کرتے ہو نا بیٹیوں کے ساتھ برابری کے چکر میں، عمریں گزار دیتے ہو بیٹیوں کی، اس کا حساب بڑا مشکل پڑے گا، اس کا حساب بڑا مشکل پڑے گا. کہ نہیں داماد ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں فلاں کا داماد آیا. ابھی نہیں دیکھیں گے، البتہ مرے گا نا تو سب دیکھیں گے کہ کس حال میں جا رہا ہے. داماد ایسا مت دیکھ کہ لوگ راستے خالی کر دیں، داماد ایسا دیکھ اگر مرے تو لوگ بڑھ بڑھ کے کندھا دیں، بڑھ بڑھ کے کندھا دیں. یہ اصل عزت ہوتی ہے. کیونکہ خدا کی قسم لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اس لیے آپ سے گزارش ہے برابری کے چکر میں بچیوں کی عمر ضائع نہ کریں. اگر آپ صرف اس پہ کنٹرول کر لیں، وقت پہ بچی اور بچیوں کی شادیاں کرنے لگیں تو بہت ساری برائیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. بیٹیاں پردے کو لازم کر دیں، مرد حیا کو لازم کر دیں. شادی بیاہ میں بچیاں لے جانا ضروری نہیں ہے. جو کام مردوں کے کرنے کے وہ مرد کریں، جو بیٹیوں کے کرنے وہ بیٹیاں کریں. براتوں کا استقبال، جوس کا گلاس، دودھ کا ڈبہ بند کر. یہ کوئی لنگڑا نہیں آیا ہے جو اسے تو کھلائے گی تو کھائے گا. اللہ کا شکر ہے دوڑ دوڑ کے نکاح کر رہا ہے تو یہ بھاگ کے لولا لنگڑا نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے پلا رہی ہے. غیرت والی بن. سنو، جن مردوں کا استقبال عورتیں کرتی ہیں وہ مرد نہیں، وہ ہجڑے ہوتے ہیں. اور جن مردوں کا استقبال مرد کریں وہ مرد ہوا کرتے ہیں. اور جن عورتوں کو مرد کھلاتے ہیں وہ غیرت والی نہیں، بے غیرت ہوتی ہیں. ان کی گود سے حافظ قاری صلاح الدین نہیں آتے ہیں، ڈانسر پیدا ہوتے ہیں، شیطان پیدا ہوتے ہیں. بیٹیاں غیرت والی ہوتی ہیں تو پھر اولاد بھی عزت والی پیدا ہوا کرے. بے شک سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ انشاءاللہ. وعدہ کریں انشاءاللہ. نبی کے دین پر مضبوط رہیے گا، مضبوط رہیے گا. اور یہ کبھی نہ سوچئے حالات خراب ہیں. اسے خراب نہیں کہتے. اس سے زیادہ حالات تو تب خراب تھے جب خالی 39 لوگ ایمان لے کے آئے تھے. جی بے شک. اس سے زیادہ خراب تھے. اس سے بھی زیادہ خراب تب تھے جب 313 بدر میں اترے تھے. ہمیں حالات سے نہ ڈرانا. ہم موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہم یہاں جینے کے لیے نہیں، ہم حضور کے نام پہ مرنے کے لیے آئے ہیں. جنہیں زندگی پیاری ہے وہ زندگیوں میں رہیں. اللہ ہمیں حضور کی غلامی میں رکھے. اس سے بہتری زندگی نہیں ہو سکتی جو حضور کے نام پہ قربان ہو جائے. حضور کے نام پہ قربان ہو جائے. ساری وعدہ کرتے ہیں وفا کریں گے حضور سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. وعدہ کریں، سارے لوگ کریں وعدہ، جتنے لوگ کرتے ہیں وفا کریں گے حضور سے. حضور کی وفا کی پہلی بنیاد یہ ہے ہم آپسی اختلافات ختم کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. وعدہ کریں انشاءاللہ. ایک دوسرے کو معاف کریں گے، انشاءاللہ. ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے وعدے پہ قائم رکھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور کے طریقے پہ جیو، یہ بھی کامیاب زندگی وہ بھی کامیاب زندگی ہو جائے گی. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.